السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا امین صفدر صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی سے اپنی بیعت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں خدام الدین میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس ذکر کی تقریر پڑھ رہا تھا، جس میں آپ کا فرمان تھا کہ جسمانی آنکھیں تو اللہ نے گدھوں اور کتوں کو بھی دی ہیں، آنکھیں تو اصل دل کی ہیں، اگر یہ روشن ہو جائیں تو انسان کو حرام حلال کا امتیاز ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قبر کے پاس سے گزرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک ماسٹر صاحب جن کا نام رشید احمد تھا، وہ حال کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا اور کہتے آ رہے تھے کہ کسی نے حرام نوٹ لینا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ میں نے کہا مجھے دے دو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، ارے تم کیا کرو گے؟ میں نے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کی مجلس سے ذکر کی وہ تقریر سنائی اور کہا لاہور چلتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں کہ خود لاہوری رحمت اللہ تعالی کو حلال حرام کی تمیز ہے بھی یا نہیں۔ اس پر 4-5 ٹیچر اور تیار ہو گئے۔ ہم سب نے 1-1 روپیہ اپنے پاس سے لے لیا، 1 روپے کے سیب اپنے روپے سے اور 1 کے حرام روپے سے خریدے۔ اس طرح 5 پھل ہم نے خرید لیے اور ہر پھل پر کوئی نشانی لگا دی کہ یہ سیب حرام روپے کا ہے اور وہ حلال روپے کا ہے، یہ کینو حرام روپے کا ہے اور وہ حلال کا۔ غرض یہ کہ ہم پھل لے کر حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کے پاس لاہور میں حضرت کی خدمت میں جا پہنچے اور پھل جا پیش کیے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی نے پھلوں کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، بھائیا یہ کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ کچھ ہدیہ ہے۔ فرمایا، یہ ہدیہ لائے ہو یا میرا امتحان لینے آئے ہو؟ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی نے ان مختلف پھلوں کو الگ الگ کر دیا اور فرمایا، یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں۔ اب ہم نے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے سختی سے فرمایا، چلے جاؤ، تم بیعت کے لیے تھوڑے آئے ہو، تم تو امتحان لینے آئے ہو، اور ہمیں اٹھا دیا۔ ہم واپس اسٹیشن پر آ گئے، گاڑی آئی، باقی چاروں ساتھی سوار ہو گئے، مگر میرا دل سوار ہونے کو نہ چاہا۔ میں ٹکٹ واپس کر کے شاہدرہ اپنے ہم زلف کے یہاں چلا گیا اور اگلے دن فجر کی نماز مسجد شیراں والا میں حضرت رحمت اللہ تعالی کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز کے بعد درس کی جگہ پر حضرت رحمت اللہ تعالی نے درس قرآن ارشاد فرمایا۔ درس کے بعد چند ساتھی بیعت کے لیے بڑھے، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھ کر مسکرا کر فرمایا، اچھا اب بیعت کے لیے آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیعت فرمایا اور اس میں ذات، استغفار اور درود شریف کی تسبیحات کی تعلیم فرمائی۔ احقر نعمانی نے دوران درس جامعہ خیر المدارس میں حضرت الاستاذ مولانا اکاڑوی رحمت اللہ تعالی سے یہ واقعہ خود سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ شجاعت عالمگیر رحمت اللہ تعالی۔ دوستو، ہندوستان کا تخت شاہی درویش صرف بادشاہ حافظ عالمگیر جلوہ نما ہیں۔ ایک محاذ جنگ برپا ہوا ہے۔ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی لشکر کے ساتھ خود بھی محاذ جنگ پر تھے۔ دوران جنگ نماز کا وقت آ گیا۔ شاہ عالمگیر فوج سمیت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دشمن نے اسی حالت میں گولہ مارا اور امام صاحب اس کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ ایک اور امام آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ دشمن کی طرف سے پھر گولہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔
جب اس طرح یکے بعد دیگرے کئی امام شہید ہو گئے تو اب کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے جب یہ منظر دیکھا تو خود مسلح پر جا پہنچے اور امامت کے فرائض خود انجام دینا شروع کیے۔ شاہ عالمگیر کی شجاعت اور جرت کا دشمن پر بہت خوف اور روب ربا بیٹھا اور ساتھ ہی ساتھ مدد الہی شامل حال ہوئی۔ دشمن کا جو بھی گولہ آتا وہ بچ بچا کر نکل جاتا تھا۔ شاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے باخیر و خوبی پوری نماز پڑھائی۔ مخالف لشکر پر ایسا روب بیٹھا کہ انہوں نے شکست قبول کر لی۔ محترم قارئین کرام، دوستو، جب احکام خداوندی کو پورا کرنے والے خدا ترس بادشاہ تھے تو کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھی، دنیائے کفر ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی، نصرت خداوندی ان کے شامل حال رہتی تھی۔ جب سے ہم نے اپنے ماضی کو بلایا، اسلامی تاریخ کو پس سے پش ڈالا، تو اب اپنی حالت زار کو دیکھتے ہوئے بے اختیار زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا ہے کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا۔ دوستو، ہو بھی یہی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے دنیا مانگتے ہوئے شرماتی ہوں، غیر اللہ سے کیسے لوں؟ رابعہ۔ دوستو، مسمع بن عاصم رباع قیسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم رابعہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ایک آدمی ان کے پاس 40 دینار لایا تھا۔ پھر اس آدمی نے کہا، آپ ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ رابعہ رو پڑی اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، وہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میں نے اس سے دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہوئے شرماتی ہوں، حالانکہ وہ میرا مالک ہے، تو کس طرح میں اس آدمی سے لے لوں جو آدمی مالک نہیں، اور اس تھیلی کو واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زہد رابعہ رحمت اللہ تعالی پر سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کی حیران۔ دوسرے سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے حضرت رابعہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات کی اور ان کی خستہ حالت دیکھی تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے کہا، اے ام عمرو، میں آپ کا یہ پرا گندہ حال دیکھ رہا ہوں، اگر آپ فلاں پڑوسی کے پاس چلی جائیں تو آپ کی یہ حالت زار تبدیل ہو جائے۔ اس نے کہا، اے سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی، جو تو میری بری حالت دیکھ رہا ہے، کیا میں اسلام پر نہیں ہوں؟ اسلام ایک ایسی عزت ہے جس میں ذلت نہیں، اسلام ایک ایسی دولت ہے جس میں فقیری نہیں، اسلام ایسا انس ہے جس میں کوئی وحشت نہیں۔ خدا کی قسم میں حیا کرتی ہوں کہ دنیا کا سوال اس کے مالک سے کروں، یعنی خدا سے، تو میں ایسے شخص سے کیوں کر سوال کروں جو اس کا مالک نہیں۔ حضرت سفیان رحمت اللہ تعالی کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے، میں نے آج تک ایسا پراصل کلام نہیں سنا۔ دنیا کی بھوک پر صبر کرنا آخرت کی آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ دوستو، حضرت رابعہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے والد کو کہا کہ اے میرے والد محترم، میں آپ کو حلال میں حرام نہیں ملانے دوں گی، آپ ہمیں حلال مال کھلائیں، حرام کے لقمے سے بھی ہماری حفاظت کریں۔ ان کے والد نے کہا، اگر حرام ملے گا تو پھر اس نے رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ دنیا میں بھوک برداشت کر لینا آخرت میں آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا تو بیدار ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی کو باوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن بحر کا راستہ ہی نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آنے لگ گیا، لیکن اس نے باوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا
اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کے اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ بند نظر آیا، حتیٰ کہ چور نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں بھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے۔ یاد رکھ، اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے، لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے، یعنی اللہ عز و جل اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی دوستی ہمیں بھی عطا فرمائے، مبارک قدم اور سچی زبان۔ دوستو، ایک صاحب علم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک لونڈی حسینہ حیادار آیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات شریعت اسلامیہ کے احکام پوچھا کرتی تھی اور دین کی باتیں دریافت کرتی۔ میں اس کی باتوں کا جواب دیتا اور نرمی سے پیش آتا، اور اس کا جمال پردے اور پوشیدگی کی جانب مائل تھا۔ اس کی روش اور اس کا جمال مجھے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مدت کے بعد ایک روز میں بازار جا رہا تھا، میری نگاہ اسی لونڈی پر پڑی۔ ایک شخص کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، کون اس عیب دار لونڈی کو مول لیتا ہے؟ کون اس کو خریدتا ہے؟ میں نے لونڈی سے کہا، کیا تو وہ نہیں ہے جو مجھ سے دین اور شریعت اسلامیہ کی باتیں پوچھا کرتے تھی؟ اس لونڈی نے سر جھکا لیا اور اشارے سے کہا، جی حضرت، میں وہی ہوں۔ میں نے اس مرد سے کہا کہ لونڈی کو چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا کہ اے سردار، مجھ کو یہ قدرت نہیں ہے، اس لونڈی کا مالک مجوسی ہے، اس لونڈی نے اسے غضبناک کر دیا ہے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس لونڈی کا مالک آن پہنچا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ اپنی لونڈی کا حال بیان کرو، اور جو بات اس کی تم کو ناپسند ہے وہ ظاہر کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ مالک نے کہا، وہ شخص مجوسی ہے، آگ اور روشنی کی وہ عبادت کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے اس لونڈی کو پسند کیا تھا، اس کی عقل اور خوبصورتی دیکھ کر خریدا تھا اور بہت قیمت خرچ کی، اور اس کو دیکھتا تھا کہ ہمارے محبوب کی بہت عبادت، تعظیم، محبت کے ساتھ کرتی تھی۔ یعنی ہمارے معبود، ہمارے بتوں کی یہ جو ہماری آگ کی یہ جو پوجا کرتی تھی، بڑی محبت کے ساتھ کرتی تھی۔ ایک رات ایک شخص تمہارے مذہب والا ہمارے یہاں آیا اور تمہاری کتاب سے کچھ پڑھا۔ اس لونڈی نے سنتے ہی چیخ ماری، ہم لوگوں کو دہشت ہوئی اور لونڈی حیران تھی۔ ہم اس سے پوچھتے تھے، کچھ جواب نہ دیتی تھی۔ اس نے ہم کو چھوڑا، ہمارے معبودوں کی عبادت ترک کی، ہمارے کھانے سے انکار کیا۔ جب رات ہوئی تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی، یعنی تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ ہم نے بہت منع کیا مگر باز نہ آئی۔ اس کی رونق جمال جاتی رہی اور حالت بدل گئی۔ ہم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اور نہ اس کو اس حال سے پھیرنے کی طاقت ہے۔ اب میں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اب مجھے یہ لونڈی نہیں چاہیے۔ میں نے اس لونڈی سے پوچھا، لونڈی صاحبہ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا، جی حضرت جی ایسے ہی ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ باوجہ جہل کہ اس کو عیب لگاتا ہے۔ پھر میں نے لونڈی سے پوچھا، کون سی آیت تجھ کو پڑھ کر سنائی گئی تھی؟ اس نے کہا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف دوڑو، میں تم کو ڈرانے والا ظاہر ہوں، اور اللہ کی عبادت میں دوسرا معبود شریک نہ کرو، میں تم کو اس سے ڈرانے والا ہوں۔ لونڈی نے کہا، جب سے میں نے یہ آیات سنی ہیں میں بے صبر ہو گئی ہوں، اور جو حالت تم دیکھتے ہو یہی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر تمام آیت تجھ کو سناؤں تو کیا ہو؟
لونڈی نے کہا اگر تم اچھی طرح پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ میں نے باقی آیتیں پڑھی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، یہاں تک پڑھا۔ اس نے کہا خوب پڑھا، جس امر کا اللہ ضامن ہو وہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کے مالک سے کہا کیا تم اس کی قیمت مجھ سے لیتے ہو؟ اس نے کہا اس کی بڑی قیمت ہے، اور میرا ایک چچا زاد بھائی اس سے محبت رکھتا ہے، مجھ سے لینا چاہتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس کو ان خیالات سے جو پیش آئے ہیں وہ پھیر دے گا اور دوبارہ مجوسی بنا دے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آ گیا اور کہا کہ میں اس کو اس کے دین سے پھیر دوں گا۔ مالک نے اس کے حوالے کر دیا۔ جب لونڈی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے کہا اے شیخ اب تو اس کی کوئی بات نہ سن، یعنی اب تو اس کی بات نہ سن، میری اس کی ضرور بڑی شان ہوگی، خداوند کریم تجھ کو اس کی اطلاع دے گا۔ بعد ایک مدت کے میں نے دیکھا کہ وہ مجوسی جو لونڈی کو لے گیا تھا ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا تم اس لونڈی کے مالک نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اب کیا خبر ہے؟ کہا اچھی خبر ہے۔ میں وہ لونڈی اپنے گھر لے گیا، کسی کام کو گھر سے نکلا، جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی نے ایک کرسی بچھائی اور خود اس پر بیٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی وحدانیت بیان کر رہی ہے، اور میرے گھر والوں کو آگ کی عبادت سے ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے، جنت کی تعریف کر رہی ہے۔ میں ڈرا کہ یہ ہمارا دین بگاڑ دے گی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تو اس کو اس نیت سے لایا ہوں کہ اس کا دین بگاڑوں، مگر یہ تو ہمارا دین مٹانے لگی ہے۔ میں نے اس کا حال اپنے ایک دوست سے بیان کیا اور اس سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اس کے پاس کچھ مال امانت رکھ دو اور اس سے پوشیدہ لے لو، پھر اس سے طلب کرو، وہ دینے سے عاجز ہوگی، تمہاری اس کے اوپر حجت ہوگی، اور پھر تم اس کو خوب مارنا۔ مجوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس ایک تھیلی 500 درم کی امانت رکھی، وہ حسب عادت اپنی نماز میں مشغول ہوئی، میں نے وہ تھیلی لے لی، اس کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ پھر میں نے اس سے طلب کی، جس جگہ تھیلی رکھی تھی وہ فوراً کود کر وہاں سے نکال لائی اور میرے حوالے کر دی۔ مجھ کو اس بات سے تعجب ہوا، میں نے جی میں کہا کہ میں تھیلی نکال لایا اور یہ تو دوسری تھیلی ہے۔ اب آنکھوں سے دیکھ کر ہرگز شک نہیں کہ جس خدا کی یہ عبادت کرتی ہے اس کی بڑی قوت ہے۔ میں اس کے خدا پر ایمان لایا اور میرا دوست اور سب گھر والے میرے ساتھ مسلمان ہو گئے، اور اس لونڈی کو حسب خواہش اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ محبت خدا کو چھپا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال لوگوں پر ظاہر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔